إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا وهم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، یہ بابرکت مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت میں عطا کیا تھا، اس کے اب گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اللہ کے حضور گر گڑا کے اللہ کو راضی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، مگر
اگر ابھی تک کوئی ایسا انسان بھی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تو ابھی چند ایام باقی ہیں، اسے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں جو دعا کی جائے اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ سحری کے وقت خود اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان فرماتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی ضرورت مند؟ جیسے آج ہمارے معاشرہ میں کھلی کچہری کا تصور ہے، آپ جانتے ہیں کہ حکام بالا لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر رات تہجد کے وقت کھلی کچہری لگاتے ہیں کہ کوئی سائل، کوئی ضرورت مند، کوئی بیمار، کوئی پریشان، کوئی حاجت مند اٹھے، نیند چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے میرے سامنے اپنی عرض، اپنی درخواست رکھے۔ اس کے مانگنے میں دیر ہے، میں اللہ عطا کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قدر اعلان فرما رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جتنی خوشی مجھے اس آیت کریمہ کے نزول پہ ہوتی ہے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ساری کائنات کا خزانہ اکیلے مجھے دے دیتے، مجھ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اللہ کے اس اعلان پہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے کہ اللہ گنہگاروں کے لیے پیشکش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی گناہ کر بیٹھو، آؤ میرے دربار میں سچی توبہ کر لو، میں اللہ احکم الحاکمین تمہارے تمام گناہ معاف فرما دوں گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑھ کر پیکج دیا ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو سچی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اس پہ اصرار نہ کرے، وہ گناہ چھوڑ کے اب اپنی روش اور ڈگر تبدیل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اس نے جو گناہوں کی معافی مانگی ہے، اپنی روش تبدیل کر کے میرے سامنے گڑ گڑایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے گڑ گڑانے کا، آنسو بہانے کا میرے ہاں اتنا مقام ہے، جن گناہوں کو وہ مجھ سے درخواست کرتا ہے اللہ معاف کر دے، میں تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں درج کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام، آج میں اور آپ ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں، مگر استغفار کرتے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہمیں کوئی مسلمان نظر نہیں آتے۔ بواؤں کا سامنا، بلاؤں کا سامنا، آفات، عذاب ہر سو ہمیں جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں، مگر کوئی مسلمان آج اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی، نماز میں، سجدے میں بھی، رکوع و سجود میں بھی اللہ کے حضور گڑ گڑاتا نظر نہیں آتا۔ ادھر جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ پیغمبر اپنے بارے میں ہمیں آگاہ فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا اپنی جگہ، مگر ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے استغفار کا، اللہ سے معافی مانگنے کا عالم یہ تھا کہ صحابی بیان کرتے ہیں ایک جگہ میں، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے استغفار کرنے کو شمار کیا، گنا تو ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے نبی کریم علیہ السلام جن کو اللہ گناہوں سے ہی محفوظ رکھتے ہیں، وہ ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ صحابی شمار کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے پیغمبر نے 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگی۔ میں اور آپ لمحہ لمحہ گناہوں میں گزارتے ہیں، مگر رمضان میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی، تاک رات میں بھی ہمیں گڑ گڑانے کی، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں حکمن فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو مجھ سے سچی توبہ کر، اگر تم یہ کام کر لو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ توبہ کر لو، میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ ہم گناہ پہ گناہ تو کرتے جا رہے ہیں، مگر معافی کا نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہمارا ذہن ہے، نہ نیت، نہ ارادہ۔ گناہوں کی معافی کی اس قدر و قیمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی بعض نشانیاں بتلائیں تو ام المومنین ہماری روحانی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر شک پڑ جائے کہ یہ تاک لیلۃ القدر کی رات نہ ہو، اگر ایسی نشانیوں سے جو آپ نے بتلائی ہے شک گزرے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو مجھے مشورہ دیجئے، میں عائشہ اللہ سے کیا مانگوں؟ پیغمبر جانتے تھے کہ بے اولاد ہے، اولاد کی ضرورت ہے، بیٹے کی خواہش ہر ماں کو ہوتی ہے۔ دنیاوی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج جو ہے وہ گزارش کر سکی تھی کہ ہمیں آپ جو ہے وہ دنیاوی مال بھی دیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مشورے کے موقع پر اپنی زوجہ محترمہ سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت فرماتے ہیں کہ عائشہ، اگر لیلۃ القدر میں اللہ سے کوئی مانگنے کی چیز ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہے، لہذا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اگر گناہ معاف ہو گئے تو جنت مل جائے گی، جنت مل گئی، کسی چیز کی طلب رہے گی نہیں، جنت میں تو جو خواہش ہوگی اللہ عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، ابھی بھی وقت ہے، چند گھڑیاں اس بابرکت مہینے کی باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں یہ ایام فراہم کر کے موقع دے رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیلۃ القدر سے بدبخت ہی محروم رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی آیا، 11 مہینے جو لعین ہمیں نیکیوں سے روکتا تھا، اللہ کے حضور کے گڑانے سے ہمیں ڈراتا تھا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، کیسے چیختا ہے، کیسے روتا ہے، کیسے جو ہے وہ واویلا کر رہا ہے۔ اللہ اس مہینے میں اس لعین کو بھی جکڑ دیتے ہیں تاکہ میرے بندے آزادانہ میری عبادت کر سکیں۔ تو اگر ابھی تک ہم اللہ کے حضور نہیں گڑ گڑائے تو ابھی بھی چند دن باقی ہیں اپنے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے، دنیا میں یہ جو آگ جس کا ہمیں سامنا ہے انسان کو جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے، مگر وہ اس آگ سے 69% زیادہ سخت ہے۔ یہ میں جو آپ آگ جلاتے ہیں یہ لکڑیوں سے جلتی ہے، مگر جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے اور پتھروں سے جلائیں گے، جس کا ایندھن، جس کا بالن انسان اور پتھر ہوں گے، اس کی شدت سمجھ لیجئے کیا ہوگی۔ حالانکہ یہ دنیاوی آگ ہی انسانوں کو جلانے کے لیے کافی ہے، اور وہ جہنم کی آگ ساری کائنات کے سمندروں کا پانی مل کے بھی اسے نہیں بجھا سکتا، مگر اللہ کی رحمت کے کیا کہنے، میری اور آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ اس جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے، ہمیں ہی معافی مانگنے میں بہت ساری دیر ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے کریم ہیں، غرغرے کے عالم تک جب جان ہنسنی میں اٹک جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے کہ جتنے بھی گناہ کر بیٹھو میرے حضور توبہ کرو گے، تمہاری توبہ اخلاص پر مبنی ہوگی، توبہ کی شرائط اس میں ہوں گی کہ تم اپنے گناہ پہ نادم بھی ہوں گے۔ یہ نہیں جیسے ہماری کیفیت ہوتی ہے میں نے کر لیا تو کیا ہوا، اس نے بھی تو کیا، وہ کیا نہیں کرتا، یہ کیا نہیں کرتے، جو علماء کیا نہیں کرتے، اس کا ایسا رویہ نہیں ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں اب ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، لہٰذا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ سچی توبہ ہے۔ ہم تو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اگر کوئی روکے ہم دوسروں کے جو ہے وہ سارے نامہ اعمال کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایسی توبہ سچی توبہ نہیں۔ سچی توبہ کے لیے لازم ہے پہلے بندہ غلطی کا اقرار کرے، اقرار جرم کرنے کے بعد
پھر سچی توبہ کرے کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر اللہ سے معافی مانگے، تو یہ سچی توبہ ہے۔ ایسی توبہ کو اللہ قبول کرتے، اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے کوئی زیادہ وقت بھی درکار نہیں ہوتا۔ جو مسنون طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اچھی طرح وضو کر کے صرف 2 رکعت نفل پڑھ کے، اس کے بعد عربی میں دعائیں آتی ہیں، یا اپنی زبان میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے، یا رو نہیں سکتے کم از کم جو ہے وہ ظاہری کیفیت رونے والی بنا لیں، اللہ اسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھتے ہوئے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باقی ماندہ ایام میں کم از کم سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب